سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضمن آپ دیکھ رہے ہیں خاص پروگرام میں اور مولانا۔ یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں اور اس میں ایک ایک گھڑی بہت خاص ہے۔ آج کا موضوع بھی خاص ہے، خاص ترین شخصیت سبت پیمبر ہیں آپ ہی کے دم سے اور آپ ہی کے آنے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کریم کو تسلسل ملا، دوام ملا اور وہ پہلے فرزند ہیں آپ امام حسن مجتبیٰ، آپ پہ ہمارا سلام ہو، ابن علی المرتضیٰ، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ ہم آپ کے حوالے سے انتہائی پیارے لطیف جملے سننے کے خواہش مند ہیں، ایک تجزیہ بھی کریں گے، تحقیقی جائزہ بھی لیں گے آج وقت میں سید و شباب الجنہ، اس سے ریلیونٹ چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر جنت دنیا کو بنائیں گے تو سردار کیسے ہوں گے، اس پہ بھی آج ہماری تحقیقی نظر بیٹھے گی۔ آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں شمشیر اعلیٰ حضرت ہیں، شمشیر اہل سنت ہیں، مفتی اعظم ہیں پاکستان میں، اتنا بڑا قد ہے اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب حق و باطل کا مسئلہ ہوتا ہے یہ میدان میں ہوتے ہیں، جب معاشرتی اصول کے اوپر بات آتی ہے یہ میدان میں ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں، خطبات محافل ان کا خاصہ رہتی ہے، فصیح بھی ہیں، بلیغ بھی ہیں، ہر لحاظ سے آسمان علم پہ چھایا ہوا ایک ستارہ ہوتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائے دوسرے مہمان، بہت ہی لطیف انداز ہے گفتگو کا، سادہ مزاج ہیں، بہت ہی عاجزی انکساری سے پیش آتے ہیں، اہل علم ہے اور انہی کے لیے اشارہ دیا گیا، ایسے ہی احباب سے تو پوچھنے کا، علم حاصل کرنے کا ذکر ہوا ہے، بہت ہی اچھی گرفت رکھتے ہیں، احادیث کے اوپر بہت گہرا مطالعہ ہے، قرآن ماشاءاللہ حفظ ہے، حافظ قرآن بھی ہیں، تو میں آج خوشی سے تعارف کرانا چاہتا ہوں حافظ قرآن مفتی رفیق سلفی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی مشہور و معروف ثنا خواں، ایک ایسی آواز کے جس میں دم بھی ہے، جان بھی ہے، محبت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اور ایک بڑے گھرانے سے ان کی وابستگی ہے اور سلسلہ اور نسبت بھی ان کی بہت بڑی ہے، جناب عبدالباسط رانا سہروردی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف آتا ہوں، آج کا پروگرام غیر روایتی رکھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن، آپ معروف شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سیدنا امام الحسن کی ولادت سے لے کر شہادت، کہ ہم نے یعنی بحیثیت امت ان سے احادیث، روایات، علم اتنا لیا ہے کہ جس میں ہم کہہ سکیں کافی ہے، مزہ آ گیا، بہت کچھ آپ سے پا لیا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ کو سب سے پہلے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مبارک ہو، خیر مبارک۔ اور یقیناً یہ ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں بندہ خوش رہے اور حضور کے غم میں بندہ رو پڑے۔ واہ، بہت خوب۔ اور ہمیں یہ ملتا بھی ہے، صحیح حدیث مبارکہ مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ سرکار اپنی محبت، اپنی والدہ کے اس پیار کو یاد کر کے رو پڑے، تو صحابہ فرماتے ہیں فبقا و ابکا، صرف حضور ہی نہیں روئے صبر ہو۔ بلکہ حضور ظاہر ہے محبت کا تقاضا ہوتا ہے، محبوب کے آنسو جھلک پڑیں تو کون ایسا عاشق ہے کہ جو ان آنسوؤں کی تاب لا سکے، وہ بھی تو رو پڑے گا، تو صحابہ رو پڑے، تو حضور بہت زیادہ روئے، صحابہ بھی بہت زیادہ روئے، تو ہم نے یہاں سے محبت کا معیار پتہ چلتا ہے کہ محبوب کے چہرے کی زیارت ہی یہ عاشق کی سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے، تو اگر محبوب کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات آئے تو عاشق بھی خوش ہو جاتا ہے، اور محبوب کے چہرے پہ اگر غم کے تاثرات چھا جائیں تو عاشق بھی، اس کا چہرہ بھی پئی مردہ ہو جاتا ہے۔ آج میرے نبی کے چمنستان کی پہلی بہار آئی ہے، آج رسول اللہ کی بیٹی کے گھر میں پہلا شہزادہ ہے، تو یقیناً حضور آج بہت خوش ہیں، تو جب حضور خوش ہیں تو پھر اس خوشی میں مبارک بنتی ہے کہ ہم تمام اہل ایمان کو مبارک دیں، کہ سارے ایمان والوں کو مبارک ہو کہ چمنستان زہرا میں پہلی کلی کھلی ہے جسے حسن ابن علی کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، میں تھوڑا سا یہاں ایک بات کر لوں ویس بھائی، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو قیاسی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو قیاسی نہیں ہوتی ہیں، وہ محض وہبی ہوتی ہیں۔ ویسے تو یہی ہے کہ آپ جتنی نیکی کریں گے، جتنا زیادہ آپ ثواب کمائیں گے تو اتنا آپ کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، اتنا آپ کا قد کاٹ بڑھے گا، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ایک معیار ہے۔
لیکن اگر یہی آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر میرا سوال ہے، امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت 2 یا حد لگا کر 3 ہجری آپ کر لیں، لیکن زیادہ یہ ہے کہ 2 ہجری ہے، یعنی چلیں 3 ہم کر لیتے ہیں. تو جب آپ کی اتنی سی یہ تاریخ ولادت ہے تو ظاہر ہے بدر بھی نہیں لڑی ہے، احد بھی نہیں لڑی ہے، خندق بھی نہیں لڑی ہے، خیبر بھی نہیں لڑی ہے، نہ ہی اور اس طرح کے کسی مین جو اس وقت کی ایکٹیویٹیز ہے، سوائے بعض روایت میں آتا ہے کہ بیعت رضوان جب ہو رہی تھی تو آپ سعادتاً وہاں تشریف فرما تھے. لیکن علاوہ ازیں اگر آپ دیکھیں تو کریڈٹ یعنی کتاب سامنے رکھیں، کاپی قلم لیں اور لکھیں کہ کیا یہ بدر میں تھے؟ نہیں. کیا انہوں نے ہجرت کی؟ نہیں. کیا ابتدائی سابقون میں تھے؟ نہیں. الاولون میں سے تھے؟ نہیں. کیا یہ جناب احد والوں میں سے ہیں؟ نہیں. نو 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 سب کچھ آ گیا. اچھا عمر کتنی ہے؟ ابھی تو 7 سال کی ہے. لیکن اب یہ بھی معلوم نہیں کہ جب رسول اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو وہ تو 7 سال تو حضور کے وصال مبارکہ کے وقت تھا. تو اب اس وقت کتنی عمر تھی؟ تو بھائی جس بندے کے کریڈٹ پر کچھ بھی نہیں ہے، تو جو لوگ ہر وقت ترازو لے کر چوک چوراہے میں کھڑے ہیں کہ اتنا کیا فلاں نے اتنا کیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتنا کیا تھا انہوں نے کہ ان کو جنتیوں کا سردار بنا دیا گیا؟ اللہ اکبر. یہ وہ وجہ یہ چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، اور اسی کو جناب حضرت امام جناب احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ لا یقاسم بے، اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ ہم آل بیت النبی لا یقاس بہم احد، یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان پر کسی کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ، اس گھرانے میں اس گھرانے میں شیر خدا ہے. تو اس لیے یہ حضور کا جو چمنستان ہے، جو حضور کی نسبت کی خصوصی ذاتیں ہیں، ان کو عقل کے ترازو پہ مت تولیں. یہ تلنے جوگے ہیں ہی نہیں. بلکہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ تولا جاتا ہے کس طرح، ایک ترازو پہ شخصیت ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، دوسری ترازو پہ ویٹ ہوتا ہے. ان کو تولنے کے لیے کائنات میں ایسا ویٹ تیار ہی کوئی نہیں ہوا ہے کہ جس پر ان کی عظمتوں کو آپ تول سکیں کہ یہ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام اور مرتبہ اور شرف عطا کی ہے. یار اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ وہ شہزادے ہیں، امام حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ بڑھ کے ان کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے کیا ہیں؟ اللہ کی قسم وہ شبیہ بن نبی لیسا شبیہ بن ولی، اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے، یہ علی کی شبیہ نہیں. ولی یدحق، حضرت علی جناب وہ مسکرا رہے ہیں، حضرت علی مسکرا رہے ہیں. اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر یہ کیوں کر رہے تھے؟ لادخال السرور فی قلوب والدہ. ابو بکر صدیق کے دل کی بھی تمنا یہ تھی کہ میں اس طرح کا بیہیویئر اس شہزادے سے کروں کہ اس کی ماما بھی سن کر خوش ہو جائے اور اس کا بابا بھی سن کر خوش ہو جائے. تو یہ وہ ہستیاں کہ جن کو رسول اللہ کے گھرانے کی نسبتوں کا ادب اور احترام تھا. آپ نے جو کویسچن کیا، میں زیادہ شاید ٹائم ہو گیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جتنا ان ہستیوں سے ہمیں لینا چاہیے تھا ہم نے نہیں لیا ہے. ہم تو فرقوں میں بٹ گئے بھائی. ہم نے جنہوں نے کچھ لے لی روایتیں، ہم نے کہا نہیں یہ تو اس سند سے آ رہی ہے، لہذا کہیں شیعہ تو بیچ میں نہیں گھس گیا، کہیں رافضی تو بیچ میں نہیں گھس گیا. بہرحال جتنا گھر والوں کو گھر میں کیا ہے وہ گھر والے کو زیادہ بہتر پتہ ہے. تو جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں لیا، لیکن اتنا بھی آگ نہیں لگی کہ جتنا کہا جاتا ہے کہ جی آل رسول کو آل سنت و جماعت نے چھوڑ دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آل سنت و جماعت جو ہم حنفی لوگ ہیں، ہمارے پاس جو ہمارے امام نے جن روایات کو مستدل بنائے، میں یہاں آپ کے اس پروگرام میں دعوے سے کہتا ہوں 60 to 70% روایات وہ ہیں جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اہل البیت کے واسطے سے آئی ہوئی ہیں، اور ان کو انہوں نے مستدل بنایا ہے. اس لیے اللہ کا فضل ہے، دین امت نے رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت سے لیا ہے، لیکن اتنا جتنا ہم امت کو ان سے لینا چاہیے تھا ہم اتنا حق ادا نہیں کر. بھائی خوبصورت آپ نے فرمایا، خاص طور سے آپ نے فرمایا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے جتنی محبت اور مودت دکھائی ہے، خاص طور سے حصول علم میں، اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، مگر یہ کریڈٹ جاتا ہے اور آپ اس میں میری تصحیح فرما دیجیے گا. اہل حدیث احباب میں یہ چیز تو لازم ہے کہ نماز میں جب تک درود نہ بھیجیں سرکار اور سرکار کی آل پہ، نماز کامل نہیں ہوتی. بلکہ ہمارے دوست احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید امام ابو حنیفہ نے اس حوالے سے نرمی رکھی ہے، مگر آپ کے یہاں اس چیز پہ نرمی نہیں ہے. تو آپ کے یہاں، آپ کی نگاہ میں، آپ کے مطالعے میں امام حسن مجتبیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جی خوشی ہوئی، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے ماشاء اللہ عظیم شخصیت سے ملاقات بھی کرائی، آپ کے توسط سے ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے.
صرف کامل نہیں ہوتی نماز، ہمارے نزدیک ہوتی ہی نہیں ہے ہوتی ہی نہیں. جب تک درود شریف نہ پڑھیں. ہم. ٹھیک ہے. تو خیر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا کیا کہنا، کچھ روشنی ڈالی مفتی صاحب نے. یقیناً جتنی گفتگو کی جائے کم ہے کہ جب پیدا ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے. آپ فرما رہے ہیں ان نبنی، میرا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام آپ خود رکھ رہے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو جناب حضرت علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ آپ کے بغیر آقا ہم کیسے رکھ سکتے ہیں. کہا خاموش رہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتا ہوں. اللہ کے حکم سے نام رکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسا نام ہے کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. اور باقاعدہ یہ مورخین نے لکھا ہے کسی کا نام حسن نہیں تھا اور کسی کا نام حسین بھی نہیں تھا. یہ تر امتیاز ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ان جیسا نام نہیں تھا اس سے پہلے تو ان جیسا ہو کیسے سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. خاص خدا کا کرم نہیں ہے کہ نام تک نہیں دیا. بالکل خود اللہ کا کرم ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی نسبت کر رہے ہیں کہ میرے بچے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے نیچے اتر جاتے ہیں، انہیں پیار کر دیتے ہیں. کہیں حضرت حسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ سے کھیل رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کھیل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے دو پھول ہیں، ایک الحسن والحسین. صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے بھی اشارہ کیا، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار جو ہوں گے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے ہیں کہ جو حدیث سنا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں، انہیں گلے لگا لیا، انہیں بوسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ علی کے شبیہ نہیں ہیں، شبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ ہیں. کہا علی، اور علی یہ سن کے مسکرا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا، اور حضرت انس فرماتے ہیں آپ سینے سے لے کر آپ کے چہرے مبارک تک سب سے زیادہ جو شبیہ تھے وہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں مبارک تک جو سب سے زیادہ شبیہ تھے وہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کے کیا کہنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ہیبت جو عطا کی گئی وہ امام حسن کو عطا کی گئی، اور میری جو شجاعت عطا کی گئی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی. آپ کے جود اور سخاوت کا کیا کہنا، آپ کی دیگر صفات کا کیا کہنا. اللہ رب العزت نے کئی صفات سے آپ کو متصف کیا تھا. یقین کیجئے اہل بیت کا تذکرہ ہو، اور یہ بات میں مفتی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً ہماری اسٹیج سے یہ ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کے حقدار ہم زیادہ ہیں، کوئی اور نہیں ہیں، کیونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آل رسول سے پیار ہے، محبت ہے، اس کا ہونا چاہیے. بہت خوب. مجھ سے آپ کی طرف واپسی آتا ہوں. آپ کا بڑا گہرا مطالعہ ہے، عقیدت بھی آپ کی واضح ہے، کسی کو شک نہیں ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم ظاہر محبت، الفت، درود حضور اور حضور کی آل پر بھیجتے ہیں، مگر اعتراض ہو جاتا ہے جب کہتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام، کہتے ہیں نہیں آپ اس کو پروٹوکول دیں، رضی اللہ عنہ کہیں. یہ فرق کیوں ہے، یہ مسئلہ کیوں ہے، اتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے اگر محبت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ بنیادی جو اختلاف ہے، یہ مولانا اس حوالے سے میرا تائید کریں گے کہ یہ بنیادی طور پر یہ اختلاف محدثین کرام میں تھا کہ کیا حل یصلی علی غیر النبی ام لا، کہ کیا غیر نبی پر درود بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ تھا کہ یہ جو درود ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد جس طرح ہم پڑھتے ہیں، تو یہ بھائی ایک شرعی پروٹوکول ہے تعظیم کے لحاظ سے نبی کا، اور اسی طرح یہ جو سلام ہے یہ ایک تعظیم کا پروٹوکول ہے. ایک سلام ہوتا ہے سلام تحیت، السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، وہ سلام تحیت ہے. یہ سلام تعظیم ہے. اس حوالے سے سلام کے حوالے سے میرے ذہن کے مطابق یہ نا اختلاف ابتداء نہیں ہوا. اعتراض یا اختلاف تھا تو درود کا تھا. محدثین کرام کی اکثریت جن کے سردار امام بخاری ہیں جی، ان کا یہ ہے نظریہ کہ بھائی آپ غیر نبی پر درود بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے قرآن و حدیث کے دلائل دی ہیں. اللہم صلی علی آل ابی اوفا حدیث سے جو کہ اللہ
ابو اوفا کی آل پر درود بھیج، پھر حضرت علی ولی و روایت ہے، پھر اسی طرح ان اللہ هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو یہ اس طرح آیات سے استدلال امام بخاری نے اور حدیث سے کیا کہ بھائی جب رسول اللہ بھیج رہے ہیں، غیر نبی پر درود بھیج رہے ہیں، تو پھر ہم نے بھیج دیا تو کون سی حرج کی بات ہے. لیکن جو فقہا اور بعض متکلمین ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ خصوصی پروٹوکول ہے انبیاء کا، درود، سلام کا نہیں. سلام کا معاملہ کب آگے آیا؟ یہ سلام کا معاملہ پھر آگے آ گیا کہ جب علامہ جوینی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ یہ جو سلام ہے یہ درود اور سلام میں فرق نہیں ہے. اچھا. تو اب جنہوں نے علامہ جوینی کی اس بات کو قبول کیا کہ سلام اور درود ایک ہیں، تو انہوں نے حکم اس درود والا لگا دیا کہ یہ غیر نبی پر جائز نہیں. اور بعض محدثین کرام نے جب دیکھا کہ جو روافظ ہیں، وہ روافظ جو ہے ان کا کہ ہاں جو چونکہ غیر انبیاء بالخصوص اہل بیت اطہار جو ہیں تو وہ انبیاء کرام سے افضل وہ ان کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ اس سینس میں ان کی افضلیت کو اجاگر کرنے کے لیے علیہ السلام جو ہے نا وہ کہتے ہیں. تو اس مشابہت کو دور کرنے کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام جو ہے نا نہیں کہنا چاہیے. اور اسی کو بعض متاخرین علماء نے بھی لے لیا. لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اس کا جواب دیا فتاوی عزیزی کے اندر کہ بھائی اگر آپ کسی غلط مشابہت کسی سے ہو رہی ہے تو وہ منع ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اچھے کام میں مشابہت نہیں ہوتی ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ پھر ہماری تو فقہ جو اصول فقہ کی ابتدائی کتابیں وہ سلام علی ابی حنیفہ تھا، یہ یہاں تک موجود ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، چلیں آج آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ایک جواب بھی آ جائے گا بیچ میں، کہ جتنے بھی احادیث مبارکہ کے اندر نسخے ہیں تو وہاں پر جو محدثین کرام نے انہوں نے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوا ہے اور علیہ السلام بھی لکھا ہے، سیدہ زہرا پاک کے نام کے ساتھ، مولا علی پاک کے نام کے ساتھ. میں نے ایک دفعہ پیچھے کہہ دیا جی کہ جتنے جو وہ نسخے ہیں پرانے، تو ماشاءاللہ ایک بڑے عالم صاحب نے 7ویں 8ویں صدی کا ایک نسخہ پیش کر دیا کہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ علیہ السلام نہیں لکھا. تو میں اس پر سوائے ہنسنے کے میں کیا کر سکتا ہوں. یہ ہمارا یعنی کہ معیار تحقیق کا، اور ہم لوگ اٹھ کر یہ چیزیں سامنے رکھ کر فتوی بازیاں ہم کہاں سے کہاں کر رہے ہیں. وگرنہ بندہ کوئی پوچھے ان ذرا سے اتنا پوچھے کہ ذرا یہ بتایا جائے کہ وہ جو کلمی نسخے ہیں بتائیں ذرا کہ وہ کون کون سا کلمی نسخہ کس کس نے کہاں سے نقل کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. تو وہ ذرا آپ پیش کریں اپنی اس پوڈ کاسٹ میں یا اپنی جناب سکرین پر، ہم دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس کون سا کلمی نسخہ ہے. اب وہی جو 7ویں 8ویں صدی میں تو یہ بہت ساری وہ پریس پہ اور وہ چیزیں آ چکی تھیں. اب ان چیزوں کو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس پرانے کلمی نسخے ہم نے دیکھ لیں. حالانکہ کل ساری جو محققین لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پرانے جو کلمی نسخے اور آج بھی جو عرب سے ان پرانے کلمی نسخوں کو سامنے رکھ کر جو حدیث کی کتابیں چھپ رہی ہیں اس میں یہ پروٹوکول موجود ہے. اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو علیہ السلام کہتا ہے، اور میں پہلے بھی میں آپ کے سامنے شاید کہہ چکا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. زیادہ سے زیادہ جن لوگوں نے اس سے ممانعت کی ہے تو وہ کرائیت تنزیہ کے حوالے سے ممانعت کی ہے، نہیں کہنا چاہیے. لیکن اس کو ہمارے معاصر ایک بزرگ کی کتاب کے اندر جناب کفریہ کلمات کے اندر اس کو لکھ دیا گیا کہ انبیاء کی گستاخیوں کے اندر پہلا سوال یہ ہے کہ کیا غیر انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. ٹاپک اوپر کیا ہے؟ جی انبیاء کی گستاخیاں. تو یار کیا علیہ السلام آپ کسی کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو یہ جتنے امت کے بڑے بڑے اکابرین وہ غیر انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لکھتے رہے انبیاء کے گستاخ ہیں. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. باقی ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، یہ ان ہستیوں کا قرآن کا پروٹوکول ہے، قرآنی پروٹوکول ہے، اور علیہ السلام بھی کہہ دیں تو یہ ان کے لیے کوئی حرج کی بات. میں آپ کی طرف آتا ہوں سب اور سوال لے کر آتا ہوں اسی بات کو لے کے مختصراً. بلکہ آپ تو حضرت امام بخاری کے ظاہر اس کو سنتے ہیں مانتے ہیں، بلکہ انتہائی معتبر کتاب جانتے ہیں بعد از قرآن. حضرت بخاری نے بھی تو علیہ السلام ہی لکھا ہے اہل بیت کے لیے، تو پھر آپ میں ہم کیوں نہیں کہتے؟ جی مفتی صاحب جو ذکر کر رہے تھے، متقدمین اور متاخرین جتنے بھی ہیں اکثر کی رائے یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ وہ وصف لکھنی چاہیے جو اللہ رب العزت نے لکھی، اور وہ وصف سب سے بہترین ہے رضی اللہ عنہ. متقدمین میں آپ کو کئی گنوا سکتا ہوں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ عسقلانی انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے رضی اللہ لکھنا چاہیے. یہ خاصہ ہے علیہ السلام انبیاء کا، ٹھیک ہے. لیکن یہ کفر والی بات جو ہے یہ تو میں اس کا قائل نہیں ہوں جو لکھتے ہیں اس پر. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ نے صفت بیان کی، یہ صفت کوئی چھوٹی نہیں ہے. رضی اللہ عنہ بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ بڑی ہے یا علیہ السلام بڑی ہے؟
جو اللہ رب العزت نے صحابہ کے ساتھ دخل کی ہے تو وہ صفت ہمیں بیان کرنی چاہیے، اور یہی متقدمین و متاخرین کی کثیر محدثین کی رائے ہے۔ ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام لکھیں اور تعظیم کے لیے جیسا مفتی صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے، اس پر فتوی بازی کا میں قائل نہیں ہوں، اچھا اچھا اس پر میں فتوی بازی کا، اگر یہ عقیدہ ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، اس عقیدے کی تحت اگر کرتے ہیں تو پھر تو غلط ہے، ٹھیک ہے پھر غلط ہے۔ ٹھیک ہے اگر یہ عقیدہ یہ ہے کہ یار یہ ہم تعظیماً کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج۔ اچھا وہ بھی سوال نا کہ حضرت امام بخاری نے تو علیہ السلام لکھا ہے اور آپ تو ماننے والے امام ہیں۔ بخاری رحمہ اللہ کے کئی نسخوں میں میرا خیال نہیں علیہ السلام کنفرم علیہ السلام سیدہ زہرا پاک کے تو نام کے امام ساتھ بخاری مولا علی کے کوئی ساتھ۔ معتقد تو ہم ہے نہیں، اگر انہوں نے لکھا ہے مفتی صاحب کی بات اگر ٹھیک ہے، لکھا ہے انہوں نے تو ٹھیک ہے، لکھا ہوگا انہوں نے، چلے ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ کی لیکن طرف- کثیر محدثین نے، میں آپ کو فہرست پوری دے سکتا ہوں، کثیر محدثین نے حتیٰ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ سے لے کے سب نے لکھا ہے کہ یہ صفت جو انبیاء کے لیے خاص ہے غیر انبیاء کو نہیں دینی چاہیے، اور جو صحابہ کا مقام ہے یہ بہت اونچا ہے، ٹھیک ہو رضی گیا۔ اللہ عنہ۔ اب جو جینین کوشچن آپ سے میں نے کرنا ہے پھر مجھ سے طرف جانا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ تو بڑا عظیم مرتبہ ہے، تو کیا جنت میں بوڑھے بھی جائیں گے، بچے بھی جائیں گے؟ یہ ذرا مجھے بیان کر دیں۔ جی جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ سارے جوان ہوں گے، جو بوڑھے جائیں گے بوڑھے بھی جوان بن کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ صحابی سے بزرگ سے کہا کہ بزرگ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ بوڑھیا کے حوالے سے بھی خاتون بوڑھی آئی، کہا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، خواتین بوڑھی عورتیں، تو وہ رونا شروع ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ اللہ کے نبی ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ تو آپ مسکرائے، کہا آپ جوان بن کے جائیں گے۔ تو جنت میں انشاءاللہ ہم سب جائیں گے، جوان بن کے جائیں گے، اور ہم سب کے سردار انشاءاللہ تعالیٰ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ سب تعالیٰ کے سردار امام انشاءاللہ تعالیٰ، خلفائے راشدین کے اور سردار ہم بھی امام بالکل بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اور جناب فاطمہ کے بابا آمنہ کے لال نبیوں کے سردار نے کہہ دیا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ، یہ حقیقت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہم سب کے سردار جناب امام حسن حسین۔ بھائی ماشاءاللہ، میں چاہتا ہوں اس پہ عبد الباسط رانا سہروردی صاحب، اب جو اتنی پیاری بات مفتی رفیق سلفی صاحب نے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے فرما دی ہے تو ہم دم بھریں، اور جب آپ کو فرمایا کہ جی وہ سب کے سردار ہیں، کیا بڑا کیا چھوٹا، اس پہ تو آپ کا کلام آنا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام کی بات کرنا چاہتا امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے، سبحان اللہ۔ امام ارض و امام ارض و سما ہے حسین سے پہلے، حسن دلیل خدا ہے حسین سے کیا بات ہے، پہلے، ماشاءاللہ۔ حسن دلیل زمیں پہ نور کی ترتیب جب بنائی گئی، زمیں پہ نور کی ترتیب جب بنائی گئی، نزول اس کا ہوا ہے حسین سے کیا کہنا ہے، پہلے، واہ۔ نزول اس کا ہوا ہے حسین سے پہلے، امام ارض و رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی، رقم کروں تو کروں کس طرح ثنا اس کی، یہ سیدہ کو ملا ہے
حسین سے پہلے. حسین واہ واہ سے بھائی، واہ واہ واہ. پہلے. واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھائی. یہ سیدہ گو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. میری چاہت ہے، میری درخواست بھی ہے کہ کلام اس طرح آپ کا آتا رہے، اس سے تازگی بھی برقرار رہے گی، اور وہ جو جشن ہے وہ جشن نما رہے گا. رمضان نشریات جو میں اور مولانا کی صورت میں آپ کے سامنے ہو رہی ہے، مختصر ہے، جامع ہے، کمال ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف آتا ہوں. مطلب یہ بات تو واضح ہو گئی، حضرت نے فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، پھر سب کے ہی سردار ہیں، جو بھی ہے سب کے سردار. اب سوال یہ میں ایک لطیف انداز سے پوچھنا چاہتا ہوں. اب اگر ہم چاہیں کہ دنیا بھی جنت جیسی ہو، ظاہر ہے، تو ہم کس کو سردار بنائیں گے؟ دنیا کو، دنیا میں سے کسی شخص کو، یا امام حسن مجتبیٰ کو؟ اور اگر یہ طے ہو جائے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ کو سردار بنائیں گے، تو پھر ان سے سرداری لی کیوں، کسی کو دی کیوں، اس میں شراکت کس بات کی ہے؟ پہلی بات یہ کہ اہل سنت و جماعت کی جو متون ہیں، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے اور مسند احمد ہے، اس میں ایک روایت حضرت مولا علی سے مروی ہے کہ ابو بکر اور عمر سیدہ کحول سیدہ علیہ کو کہ یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے جو ہے نا وہ سردار ہیں. اگرچہ اس کی سند پر بعض لوگوں نے کلام بھی کیا ہوا ہے، لیکن میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ ایک سند کے لحاظ سے یہ صحیح ہے اور ایک سند کے لحاظ سے یہ حسن ہے. اچھا. اب جب ہم ان دونوں روایتوں کو ہم سامنے رکھیں تو پھر اس کا جو معنی علماء اور محدثین نے کیا وہ یہ ہے کہ جو دنیا سے 40 سال کی عمر سے قبل کو چونکہ جوانی پر محمول کیا جاتا ہے، وہ لوگ جو دنیا سے جائیں گے اس عمر کے، تو ان کی سرداری یا قیادت جو ہے نا وہ اثرات حسنین کریمین کے سپرد ہوگی. اور جو بڑی عمر کے لوگ جو ہے نا بڑھاپے کی عمر میں جائیں گے تو ان کی جو ہے نا وہ سرداری ان کے سپرد ہوگی. باقی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ اگر قرآن و حدیث میں وہ آ جاتی ہیں تو ہم وہاں اپنی عقل کا دوڑا جو ہے نا وہ نہیں دوڑا سکتے. اب ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنت کے اندر بھی ان کا جو مقام ہے وہ کچھ ہمیں یوں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں حسن حسین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، میرے درجے پہ ہوں گے، یہ جنت میں میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہوں گے. اچھا، اب یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے اور اس کے ساتھ جو سپورٹو دیگر احادیث ہیں ان کو ملا کر یہ صحیح لغیری کے درجے پر، ظاہر وہ حسن لذاتی ہوگا، صحیح لغیری کے درجے پر چلی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں یہاں پر بند ہیں. اب اس میں کیا ہوگا کہ کیا یہ حضرات یہ انبیاء ایک حضور کا ظاہر درجہ تو انبیاء کے درجے سے اوپر ہوگا، تو یہ حضور کے درجے میں ہوں گے، تو پھر وہ بات تو آ گئی نا کہ اس کا مطلب یہ نبیوں سے افضل ہو گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء جو جس مقام پر جائیں گے وہ اپنے ذاتی معاملات میں جائیں گے. اچھا. یہ جو جائیں گے تو یہ حضور والے درجے میں حضور کی خوشی کے لیے جائیں گے. جیسے ایک صدر ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس صدر اور وزیر اعظم کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں اس کے بیٹے بھی ہوتے ہیں، اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، اس کا باقی عملہ بھی ہوتا ہے. 50 500 1000 بندہ اس گھر کے اندر رہ رہا ہے. جی آپ کہاں رہتے؟ میں وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہوں. بھائی وہ بنا تو وزیر اعظم کے لیے لیکن اندر سے تو یوں ہی وہ عظیم ترین درجہ بنا تو رسول اللہ کے لیے. اور ایک سید صاحب کا ایک جملہ شاید ساری زندگی قبر میں جانے تک میں نہیں بھلا پاؤں گا. انہوں نے کہا تھا کہ اس جنت ہوتی ہے راحت کے لیے، جنت ہوتی ہے خوشی کے لیے. اس جنت میں حضور کی خوشی کہاں جہاں زہرا نہ ہو، اس جنت میں حضور کی راحت کہاں جہاں حسنین کریمین نہ ہو. کیا بات ہے. تو اس وجہ سے ان حضرات کو جنت میں. تو اب جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سرداریاں ہر طرف انہی کی ہیں. اور ہم کیا حضرت عمر فاروق کا وہ انداز نہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنا امامہ اتار دیا امام حسین کے سامنے، حالانکہ وہ بچے ہیں، اور آپ نے فرمایا انما انبت اللہ فی رسولہ وانتم یا اہل البیت، میرے سر پر جو کچھ عزت کے بال اگائیں یہ رب نے اگائیں، یہ تم آل محمد نے اگائیں. اور حافظ ذہبی نے اس کو سند کو صحیح قرار دی ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کی توثیق کی ہے. تو اب مطلب اس کا کیا ہے کہ حضرت عمر کو نہیں پتہ تھا یہ بچے ہیں اور ہم اولین لوگوں میں سے ہیں، ہم سابقین میں سے ہیں، ہم نے بدر لڑی ہے. وہ کس بحث پر کہہ رہے تھے امامہ اتار کے یوں ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے تھے؟ امت کو بتانے کے لیے کہ ان کی جو خصوصی، وہ جو میں نے پہلے کہا کہ ایک وہابی معاملہ ہوتا ہے اور ایک اقتصابی ہوتا ہے.
کسبی ہوتا ہے، یہ وابی معاملات ہیں. ان میں عمر جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ جو رسول کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ ان سواریوں جیسی کوئی سواری ہے اور نہ اس سوار جیسا کوئی سوار ہے. تو بہرحال جو باقی چیزیں ہمارے علم الکلام میں موجود ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا ان پر عقیدہ ہے الحمدللہ کہ جو افضلیت صحابہ مابین تفاضل ہے اس کو الحمدللہ مانتے ہیں، جو اہل سنت کا صدیوں سے ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. میں مصعب آپ کی طرف آتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ آپ پہ ہمارا سلام اور رضا عنہ، آپ کا مدت خلافت مختصر رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے عرض کی کہ جنت میں سرداری آپ کی، تو دنیا میں ہم نے زیادہ وقت آپ کی سرداری میں کیوں نہیں گزارا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں مفتی صاحب کی بات آگے بڑھاؤں گا. جو جامع ترمذی کی بھی حدیث ہے، ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے، سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ میری امت کے بزرگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا اچھا انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے، اور یہی بات کئی محدثین نے کی ہے کہ بھائی جوان جو دنیا میں جوان ہوں گے، قیامت میں جنت میں تو سب نے جوان ہونا ہے. آپ اگر بوڑھے ہوں وہاں بھی آپ جوان ہوں گے انشاءاللہ، ہم بوڑھے ہو جائیں وہاں ہم جوان جائیں گے. دنیا میں جو جوان تھے 40 سال سے کم، جو دیکھیے وہ وہاں جوانوں کے سردار ہوں گے. تجزیہ کیا، لیکن عمومی طور پر سیدہ جب ہم شباب اہل الجنہ، اگر میں یہ کہا جاؤں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سب کے سردار ہوں گے، جسے ابو بکر صدیق نے اپنا سردار مانا، جسے امام حضرت عمر بن خطاب نے اپنا سردار مانا رضی اللہ. حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، خلیفہ ہیں، سارے صحابہ کے بچوں سے زیادہ، سب سے زیادہ جو فدیہ مقررہ کیا، جو فطر مقررہ کیا، جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مقررہ کیا، جن کے پاؤں جوتی صاف کر رہے ہیں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جس کا ماتھا چوم رہے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جناب جو مثال دی، جناب صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 سواریاں نبی علیہ السلام کے کندھے پر سوار ہیں، ایک کا نام امام حسن ہے، دوسرے کا نام امام حسین ہے. حضرت عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہیں، ان سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں کہ بتاؤ کہ تمہاری سواری کیسی ہے، کیا کہنے اس سواری کے، کیا کہنے اس سواری کے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جو سوار ہیں ان کے بھی کیا کہنا. تو یہ کمال ہے، اور یہ اللہ نے ان کو خوبیوں سے نوازا. باقی رہا آپ کا سوال کہ کتنا عرصہ انہوں نے خلافت، 6 مہینے تقریباً تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی تھی، نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ سردار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے، یہ میرا بیٹا ابن حضرت سید، یہ میرا بیٹا، یہ سردار، یہ 2 طائفہ کے درمیان صلح کا کردار ادا کرے گا. اور انہوں نے کر کے دکھایا. یہ لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہیں. وقتی اختلاف تھا تو انہوں نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے خود سب سے پہلے پہل کی. 6 مہینے خلافت کے بعد کہا میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. اور پھر ان کے سامنے 40,000 جو ان کے معتقدین سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اسی وقت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی. یہ تو اللہ کے رسول کی لسان سے نکلا تھا. اور جب اللہ کے رسول نے حضرت امام حسن کو سردار بنایا، ابن حضرت سید، اور آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسن نے یہ سرداری صلح میں بانٹ دی، یعنی آپ نے صلح کر لی، تو وہ سرداری جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے عطا فرمائی وہ وہاں محفوظ ہے. خلافت کا معاملہ جو آپ میں نہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اچھا، سردار وہ نہیں ہوتا جو خالی بادشاہ بن کر رہے. سردار ہوتا ہے، بغیر بادشاہ کے بھی سردار ہوتا ہے. امام حسن وہ ہیں جو بغیر بادشاہ کے بھی سردار تھے. اور یعنی اس کے لیے ظاہری حکومت کی ضرورت نہیں ہے. جی میرا نقطہ غور نہیں کیا. جی امام حسن وہ ہیں جو بغیر خلافت کے، بغیر بادشاہت کے بھی سردار ہیں. اور ان کو سردار کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ. کیا سرداری کی دنیا کی بادشاہت کی سرداری ہے؟ اصل سردار تو وہ ہیں کہ جن کو فاطمہ کے بابا کہہ گئے وہ سردار. ٹھیک ہے، یعنی خلافت ایک ادنا چیز ہو گئی اور سرداری بڑی چیز ہو گئی. واہ. اور یہاں وہ حوالہ بھی ہے نا کہ غالباً علامہ ابن عبد البار نے اور دیگر کئی محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت غالباً امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے، یا تھوڑا سا یہ اللہ معاف کرے، لیکن واقعہ یہ جو بات کرنے لگا ہوں وہ میں پوری ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹا خلافت نے علی کو حسن نہیں دیا، علی نے خلافت کو حسن دیا. یعنی خلافت نے علی کا مرتبہ نہیں بڑھایا، علی نے خلافت کا مرتبہ بڑھا دی ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اہل البیت کا جو مقام ہے.
اچھا وہ میں نے پہلے جو حدیث بیان کی تھی نا سیدہ کول، اس میں ایک میں نے بات 40 سال کی تھی، لیکن یہ بھی اب ظاہر ہے ہم تو ایک جیسے کہا حدیث کا ہم انکار نہیں کر رہے، روایت کا، لیکن ایک یہاں اگر عقل کے اوپر وہ ہم جائیں تو پھر تو خود امام حسن جو ہیں وہ 48 سال عمر ہیں اور امام حسین کی تو اس سے بھی زیادہ عمر مبارکہ ہے، تو پھر وہ خود بڑھاپے کی عمر میں تو پھر جوانوں کے سردار، تو یہ کوئی ہو سکتا ہے اس لیے کہا ہو کہ جب چھوٹے سے بچے تھے اللہ کے رسول کے سامنے. ٹھیک ہے، تو میں وہی بات وہی ہے. تو اس پہ بعض لوگوں نے یہ اپنا اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ اس کو بعض اس مقابلے میں یعنی تقابل روایات میں جیسے وہ ایک اصول المحدثین ہے کہ بعض مقابلے میں کچھ روایتیں بعد میں آل البیت کے حوالے سے گڑیاں اتنی لطیف ہے، اس پہ غور کرنے کا دل کرتا ہے. ہاں جی اس میں ہے کہ شاید وہ بھی معاملہ ہو، لیکن ہم ظاہری جو حدیث شریف کے ہیں میں نے حکم پہلے بتا دیا آپ کو کہ حکم ہوئی. اس بات کو میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. اس سوال پہ مجھے ایک نچوڑ چاہیے. کتنی پیاری بات ہے. آپ سب یعنی ہم اس بات پہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا اجر ملے گا. اعمال صالحہ کریں گے ویسا پائیں گے. 7 سال 6 سال 5 سال کی عمر میں کیا نیکیوں کے بدلے میں سردار بنایا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. اس کا تو جواب ماشاءاللہ بڑا مفصل دے چکے ہیں مفتی صاحب، وہابی کہہ کر، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور یہ اللہ نے آل رسول کو اور جناب فاطمہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کی بچوں کو اللہ نے یہ عطا کیا ہے. تو جب وہابی عطا ہے تو وہابی عطا کو وہابی عطا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے. پھر ہم کوئی کمپیریزن نہیں کر رہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اس میں ہم اپنے عقل کے اگر دوڑائیں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر آپ کہیں گے یہ بدر میں بھی نظر نہیں آئے، احد میں بھی نظر نہیں آئے، خندق میں بھی نظر نہیں آئے، تبوک میں بھی نظر نہیں آئے، بیعت رضوان میں نظر آئے تو چھوٹی سی عمر تھی، ماں کے ساتھ جب بابا کے ساتھ نظر آئے. ٹھیک، میں نے کہا موبائل میں آگے نظر آئے. جی ہاں، تو چھوٹی عمر تھی. تو یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ نے عطا کی. اگر موبائل میں بھی آپ عقل دوڑائیں گے، ان کی میں بات کو سوری کاٹ رہا ہوں، تو پھر وہاں بھی تو سوال ہوگا کہ بھائی مباہلہ ہو رہا ہے بین المذاہب. تو آپ اگر ایک یونین کونسل لیول کا مقابلہ ہوتا ہے تو یونین کونسل میں سے لوگ چنتے ہیں، سٹی لیول کا ہوتا ہے تو سٹی میں سے چنتے ہیں، آپ کا ڈویژن لیول پہ ہوتا ہے ڈویژن میں سے چنتے ہیں، اور ملکی لیول کا ہو تو ملک میں سے چنتے ہیں، اور اگر مذہب کے لیول پر ہو تو مذہب میں سے چنتے ہیں. اب ذرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف چنی ہوئی عیسائیت کے بڑے بڑے اسقف اور سردار ہیں، نمائندے ہیں ادھر، اور ادھر نہ بدری ہیں، نہ عہد والے ہیں، نہ مہاجرین ہیں، نہ ولین ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں جناب کون ہے؟ اچھا حسنین کریمین اور سید ہزار اور مولا علی ہیں. اب یہاں کوئی بدتمیز یہ نہ کہے کہ نانے کو پیار تھا اس لیے نواسوں کو لیا. یہ کل تعالو کہہ کر اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ انتخاب مالک ارض و سما کا، لہذا چپ کر مہر علی یہ تھے جا نہیں بولنے دی. ہماری عزت اسی میں کہ آل محمد کی عظمتوں کے سامنے سر جھکا لیں. بھائی کیا بات ہے، خوبصورت بات کر رہے ہیں روانی صاحب. آپ نے مجھ سے بھی اور مفتی صاحب سے بھی ماشاءاللہ، اور اس پر جتنی گفتگو کی جائے آپ کا پروگرام کم پڑ جائے گا. گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے تقابل کرنا دیگر صحابہ اکرام کا میں اجازت سے مستر کہنا چاہوں گا، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی اور کو کمزور سمجھیں، کسی اور کو نیچے گرائیں. جو عظمت اللہ نے بیان کی، رسول اللہ نے بیان کی، وہ ہے، اور ہمیں من و ان تسلیم کرنا ہے، لیکن تقابل کرتے ہوئے کسی کو نیچے بھی نہیں گرانا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں اس سوال کو لے کے کہ اسی مباہلے میں جب امام حسن امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں، وہ کیا ننھی پیاری عمر ہے، معصوم ترین، اس میں بھی آپ کو شریک رکھا. پھر قرآن کی آیت ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا اس سے میں یہ مراد لوں کہ ان اہل بیت پنجتن پاک، ان معصوم پیاری ہستیوں کے مقابل جو آ جائے وہ ہمیشہ ظالم، جاہل، کاذب اور ان پہ لعنت ہوگی؟ بالکل جی، ان کے مقابل جو بھی آئے گا. اور حقیقت بات یہ ہے، میں اگر اس کی ہیر پھیر کروں تو مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا اور یہ عظیم ہستیاں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کہا میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے. بی بی فاطمہ کی تعریف جس کے لیے اللہ کے نبی اٹھ جایا کرتے تھے، جس کو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، جس سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میرے دل کا ٹکڑا ہے، من اذاہا فقط اذانی، جو ان کو دکھ دیتا ہے وہ میں محمد رسول اللہ کو دکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کی فضیلت، اللہ کے شیر خدا، پھر حسن جو فضیلت بیان کی، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور واقعی جو ان پر تنقید کرتے ہیں یا ان کی شان میں کمی کرتے ہیں وہ کاذب بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. ہاں 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 بھائی کیا بات.
واضح. اس سے آپ کی وسعت نظری وسعت قلبی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ. مجھے اب آپ کی طرف آتا ہوں. مقدمہ امام حسن مجتبیٰ کا ہے اور آپ پہ ہمارا سلام. ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں. آج یہ ہمارا جو سیٹ ہے یہ پورا آپ کی محبت میں ہے. اب میں ظاہر آپ کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں بچپن سے لے کر پھر جوانی پھر آپ نے ایک بہت پیاری کیلکولیشن ہمیں رکھی تھی. وہ میں چاہوں گا آج اس کو ہم ایسے دیکھنا چاہیں جیسے وہ تجزیہ کرتے ہیں نا. رفیق سلفی صاحب کی تشریف فرمایا. اب اس پہ آپ کی ایک رائے لے کے مصحف کی طرف آؤں. یہ اب کہنے والوں نے کیا صحیح کہا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کثیر الازواج تھے. نکاح 1000 نکاح 700 نکاح 800 نکاح 300 100 نکاح. اس میں کیا حقیقت ہے؟ کتنے نکات تجزی نکات ہیں؟ یہ کیا نقد ہے؟ رفیق صاحب آپ اس پہ اشارہ دیتے ہیں اگر کچھ جو انہوں نے رکھی تھی وہ میں سننا چاہوں گا. کیا رکھی تھی جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اگر رکھ دیں گے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. میں دونوں کی رکھی ہوئی بات سننا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی جو صحیح روایات میں میری نظر سے گزرا ہے 10 ازواج کا گزرا ہے. اچھا جو صحیح ٹھیک ہے. باقی 100 کی بھی ہیں 100 سے زیادہ کی بھی ہیں روایات. میں نے سنا ہے 1000 تک لوگوں نے یہ لکھا ہے. اب یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں آپ کا تھوڑا سا یہ بھی چاہتا ہوں کہ چلیں ہمارا یہ ایک پیغام عوام کے سامنے پہنچ جائے. بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی جو عزتیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے دل میں ڈالیں. اور جب میں نے بتایا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو صحابہ میں سب سے بڑا صحابی ہے یار, وہ بندہ ان کو کندھوں پہ اٹھا رہا ہے. دوسرے امت کا دوسرا بڑا بندہ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے. وہ بندہ امام اتار کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو رہا ہے. تو جال نہیں گئے منافق, اوہ کیا کہنے, مر نہیں گئے بغضی, کیا گل کر دیتی. واہ واہ واہ, آگ نہیں لگ گئی ان کو. لہٰذا ان بغضیوں نے ان منافقوں نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا اہل بیت اطہار کے خلاف کہ جس سے ان کی شانوں کو کٹایا جا سکے, ان کی لوگوں کے دلوں میں نا محبت کو کم کیا جا سکے. حالانکہ یہ انہوں نے وہ پھونکیں ہی ماری ہیں, وہ گرگٹ والی جو بخاری مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام, مسلم شریف کی روایت میں کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اس نے پھونکیں ماری. اب ایک گرگٹ کی جو پھونک ہے وہ کتنا آگ کو بڑھائے گی, پر اپنی نسلوں کو تو قیامت تک مروا گیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ان کا بنا کچھ نہیں. لیکن آئے ظاہر ہے ہم اہل بیت کے غلام ہیں. ہم ہر انگلی اٹھی کو توڑیں گے, نیچے کریں گے جو اہل بیت کے خلاف اٹھے گی. ہم ہر علمی سوال کا جواب دیں گے اور ان کی زبان میں دیں گے. اب یہ جو بغضی لوگ ہیں یہ ان کا بنائے ہوئے پروپیگنڈا ہے اہل بیت کے خلاف کہ امام حسن مجتبیٰ کثیر الازواج تھے. یہ کسی نے لکھا کہ جناب والا 1000 شادیاں تھیں, بعض نے لکھا جی 700 شادیاں تھیں, پھر جو ہے نا بعض نے لکھا جی 300 جو ہے نا وہ شادیاں تھیں. اور کمال رولے کی بات یہ بتاؤں کہ شیعہ سنی دونوں مصادر کے اندر یہ نا بڑی جو تاریخ کی کتاب ہیں ان میں یہ روایتیں موجود ہیں. اچھا, ابن خلدون نے 10 کے قریب لکھا ہے. میں آ رہا ہوں. اس میں مثلا حافظ ذہبی ہیں سیر اعلام النبلا, انہوں نے اور البدایہ والنہایہ انہوں نے اس کو 70 شادیاں جو کم از کم انہوں نے لکھی ہیں. لیکن اس میں 100 بھی ہے, 300 بھی ہے, 250 بھی ہے. مثلا بیار الانوار وغیرہ میں 250 ہے. انصاب الاشراف کے اندر بلازری نے 90 شادیوں کا ذکر کیا ہے. اسی طرح بیار الانوار میں 300 شادیوں کا ذکر ہے. بنوری ٹاؤن کا ایک بنوری میں جامعہ بنوریہ عالمیہ ان کے ایک فتوے میں 700 اور 1000 کا کول کو بھی انہوں نے جو نا وہ پٹ اپ کی ہے. اب یہ انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ شادیاں تھیں, وہ شادی کرتے تھے طلاق دیتے تھے, لہٰذا ان کا نام کے ساتھ تھا جی کہ راجن المطلاق, زیادہ طلاقیں دینے والا بندہ. حالانکہ یہ بات پیش نظر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سے جو کام سب سے زیادہ ناپسند ہے نا وہ طلاق دینا ہے. کہ آپ بغیر کسی وجہ کے جو نا آپ طلاقیں دیتے رہیں, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اور اسی طرح دار قطنی کے اندر بھی روایت ہے اور دیگر جو ہے نا روایتوں طبرانی کے اندر ہے اور حدیث کی کتابوں میں کہ یہ ناپسندیدہ کام ہے. اور یہ تقریباً ساری امت کے نزدیک متفقہ بات ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو اٹھ کر طلاق دے دینا یہ ناپسندیدہ بات ہے. اور ہاں اگر کوئی ریزن اور وجہ ہو تو یہ جائز ہے کہ اس کو شریعت نے روا رکھا ہے. اب اگر ہم یہ مان لیں جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جی 1000 شادیاں کی تھی, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو پہلی شادی ہوئی ہے وہ تقریباً 20 سال کی عمر میں ہوئی ہے. کل عمر مبارک آپ کی 48 سال ہے. اگر 48 سال میں سے 20 سال نکالے جائیں تو پیچھے کتنے بچ جاتے ہیں؟ 28 سال بچتے ہیں. اب امام حسن مجتبیٰ نے اگر 1000 شادیاں کی ہوں تو یہ اتفاقی مسئلہ, یعنی اس میں یہ بھی میری تائید کریں گے, اس میں تقریباً تمام مسالک کا متفقہ اجماع امت ہے اس بات پر کہ جب ایک شخص نے 4 شادیاں کی ہوں تو جب وہ چوتھی بیوی کو طلاق دے گا تو 5ویں شادی اس وقت تک نہیں کر سکتا کہ جب تک کہ وہ
اس کی جو پچھلی چوتھی بیوی ہے اس کے 3 ماہ کے اس کی عدت جو ہے نا وہ پوری 9 سال. ہاں ایسا ہی ہے. اب اگر امام حسن مجتبیٰ کی پہلی 4 شادیاں یک مشت بھی مان لی جائیں تو اب اگر ان کی 1000 شادی ہو تو اس جو کلیہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کم از کم اس کی عدت ہوگی. اور اگر طلاق کا دیکھا جائے تو پسندیدہ طریقہ یہ کہ آپ ہر 1 مہینے میں 1 طلاق دو, دوسرے میں دوسری دو, تیسری میں تیسری دو. 3 طلاقیں دینے کے لیے 3 مہینے یہ چاہیے اور 3 مہینے کم از کم عدت کے چاہیے. 6 مہینے 6 مہینے چاہیے. اچھا اب اگر 1000 شادی اور پہلی 4 شادیاں نکالیں تو 996 شادیوں کے لیے 996 شادیوں کے لیے آپ کو جناب چاہیے 5926 مہینے یعنی 498 سال. 498 سال چاہیے تب جا کے آپ اتنی شادیاں کر جی تب اتنی شادیاں ہو سکتی ہے. اچھا اگر شادیوں کی تعداد 700 لگائیں تو پہلی 4 شادیاں اکٹھی بھی اگر وہ کر لی جائیں تو پھر آپ کو چاہیے جی 696 شادیوں کے لیے 4176 مہینے یعنی 348 سال آپ کو یہ چاہیے. اور اگر 300 شادیاں انہوں نے کی ہوں تو پھر 296 یعنی وہ 4 وہ ایڈوانس ہو گئی نا تو باقی جو نا 296 شادیوں کے لیے 1776 مہینے یعنی 148 سال آپ کو چاہیے. اور اگر 100 شادیاں کی ہوں تو 96 شادیوں کے لیے 576 مہینے یعنی 48 سال کی عمر آپ کو درکار ہے. اور اگر 70 شادیاں ہوں تو 66 شادیوں کے لیے یعنی 4 وہی والی ابتدائی آ گئی تو 396 مہینے یعنی کم از کم آپ کو 33 سال کی عمر جو ہے نا وہ درکار ہے. اچھا اب یہ اس صورت میں ہے کہ اگر جناب آپ کا کوئی اور کام ہو ہی نہیں, آپ شادی بے شادی اسی فکر میں ہوں کہ ایک کو رکھنا ہے, دوسری کو نکال, دوسری کو رکھنا ہے, اس کو کرنا ہے, اس کو کرنا ہے, اس کو کرنا ہے. اب آئیں 25 حج کیے ہیں امام حسن مجتبیٰ نے, پیدل حج کیے ہیں. اب ان پیدل حجوں پہ بھی تو کوئی مہینے لگے ہوئے ہوں گے. پھر آپ مجاہد ہیں, دور خلفائے راشدین کے اندر آپ جہاد کے اندر بھی جا رہے ہیں, پھر آپ کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے, دیگر خاندانی معاملات بھی ہیں. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاگلو تم نے یہ جو 100 200 400 500 1000 کی جناب تم نے یہ الزامات جو تھوپے ہیں تو کبھی عقل بھی استعمال کر لی ہوتی کہ یہ تو عقلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی شادیاں اگر کوئی بندہ سارے کام کو چھوڑ کر صرف ایک مشن میں لگ جائے کہ بس میں نے صرف اور صرف شادیاں کرنی ہیں تو بھی اس کے لیے اتنی عمر درکار ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر الزام ہے. جیسے حضرت نے یہ کہا ہے کہ ان کی کل بھی ہم نے ایک پروگرام میں کہا کہ زیادہ جو مشہور ہے کہ آپ کی جناب کچھ باندیاں تھیں جن میں سے, بلکہ یہ بھی میں برکت کے لیے اور میں آپ جب تک یہ نکال رہے ہیں میں یہ بات ضرور کہہ دوں کہ 25 پیدل حج کا مطلب آپ کو پتہ ہے یعنی کتنے ماہ کا سفر اس زمانے میں, اور پھر اس سفر کی وہ مشقتیں, پھر زحمتیں, پھر 6 ماہ کی خلافت زاری, اس میں آپ ظاہر خلیفہ کی حیثیت سے ذمہ دار, پھر خلیفہ سوم کی حفاظت کی ذمہ داری, آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے اپنے بابا کے حکم کے اوپر, پھر اس کے علاوہ جنگوں میں جہاد میں ہونا, پھر جنگ صفین میں ہونا, یہ تو آپ سپہ سالار کی حیثیت سے جنگ میں اترے ہوئے تو جنگوں میں جا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ کیلکولیشن اگر سمجھ میں نہیں آتی تو میں آپ کو واضح بتا دوں کہ 28 سال کی اس مدت میں 20 سے لے کر 48 تک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی شادیاں ہو سکتی. دوسری ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی محدثین کا نام لیے انہوں نے, جب مورخین کے جنہوں نے کہا 1000 کیے ہیں, جنہوں نے کہا 800 کیے ہیں, کسی نے نام پیش نہیں کیے. نام پیش کرنے کی باری آئی تو 6 سال سے اوپر پیش کر ہی نہیں سکتے. میں وہی وہ بیان کر رہا ہوں کہ ان میں سے جو آپ کی بیویوں کا جن کا تذکرہ ملتا ہے وہ ایک ہیں سیدہ خولہ بنت منظور, ان میں سے 2 بیٹے امام حسن مصنع اور حضرت محمد الاکبر. ایک ہیں جناب ام کلثوم بنت فضل بن عباس, ان میں سے 4 اولادیں ہیں محمد الاصغر, جعفر, حمزہ, فاطمہ. اور ایک ام بشیر بنت ابو مسعود ہیں, ان میں سے 3 اولادیں ہیں سیدنا زید, ام الحسن, ام الخیر. ایک جودہ بنت اشس, اس میں سے 2 اولادیں اسماعیل اور یعقوب. زینب بنت سبع, اس میں سے 1 اولاد ہے حضرت عبداللہ الاصغر. ام اسحاق بنت طلحہ, ان میں سے 1 ہی بیٹا ہے جناب طلحہ. باقی آپ کی کنیزیں یعنی ام الولد ہیں, ان میں سے 1 کنیز ہے جس کا نام رملہ یا نفیلہ ہے. اس میں سے 3 اولادیں ہیں سیدنا قاسم, عبداللہ اور ابو بکر. اور یہ جو تینوں ہستیاں یہ تینوں کربلا کے شہید ہیں. اور ان میں سے دوسری ہیں ان کا نام مذکور نہیں ہے, صرف ام الولد آتا ہے, ان کا ایک بیٹا ہے عمر, اس کا نام ہے. اور تیسری ہیں ان کی جو کنیز ہیں
ام الولد ہیں، یعنی کہ صافیہ ان کا نام ہے، ان میں سے ایک بیٹی ہے. تو یہ ہے ویسے فلاں قبیلے کی، میں عرض کر رہا ہوں فلاں قبیلے کی فلاں، تو مشہور یہی 6 ہیں جن سے اولادوں کا ذکر ہے. باقی یہ حضرت ایک ہند بنت عبد الرحمن اور عائشہ خثامیہ، یہ بھی 2 نام ملتے ہیں، لیکن 6 اور 2 8 یہ نام مل رہے ہیں، باقیوں کے نام ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر اتنی بڑی ہستی کی ازواج ہوتی تو ان کے کوئی نام بھی تو ہوتے. تو پھر مفتی صاحب یہ پروپیگنڈا سید شباب اہل جنہ کے لیے، ابن حاضر سید کے لیے، یہ پروپیگنڈا اس امت کی طرف سے ہوا ہے، یہ کون لوگ تھے، ان کو کیا ملا؟ مورخین نے تو کئی موقع پہ زیادتیاں کی ہیں، مفتی صاحب اتفاق کریں گے، تجاوز کیے ہیں، غلو کیے ہیں، مورخین نے زیادتیاں کی ہیں کئی موقع پر. اور ہر چیز، میرا تو نظریہ یہ ہے کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، ان روایات کے مطابق ہے، نہ اس کی ہم نے تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے. لیکن جب اہل بیت پر نشان ستم بنایا جائے تو ہم نے تکذیب کرنی ہے، ان کی بات کو تسلیم قطعا نہیں کرنا. جیسا مفتی صاحب نے حساب کتاب کر کے بتایا ہے اور میں متفق ہوں، تو کیسے ممکن ہے؟ جو دل کرا اگر کو مزانہ میں آپ کو خود سے گلاس میں ڈال کے دوں، اتنی آپ پیاری باتیں کر رہے ہیں، دل ٹھنڈا ہو گیا. پہلے پیاری باتیں نہیں ہوتی آپ کے، پہلے زیادہ ہوتی ہیں، مگر آج جو جس محبوب شخصیت کی بات ہو رہی نا، جو اب آپ بتائیں 25 حج پیدل کیے ہیں، اور اگر ایک اور روایت میں پڑھ رہا تھا انہوں نے 36 حج لکھے ہیں. اتنے حج پیدل کیے ہیں، اور پیدل کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ جائیں مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ گئے، پھر وہاں پیدل حج کے کوئی معمول ہلکی بات ہے؟ بالکل نہیں. تو کیسے ممکن ہے؟ ممکنات میں سے محال چیز ہے. تو لہٰذا یہ اہل بیت کے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور خاص طور پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ اپنوں نے بھی ظلم کیا ہے اور غیروں نے بھی کیا ہے. یہ ایک شخص مجھے تاریخ میں نظر نہیں ہے، میں نے کہا میں عالم دین سے پوچھوں گا، مروان بن حکم یہ کون ہے؟ اس نے کیا کردار امام حسن سے واقعی دشمنی نبھائی ان لوگوں نے؟ میں ذکر کر رہا تھا کہ امام حسن کے ساتھ اپنوں نے بھی زیادتی کی ہے اور غیروں نے بھی. اپنوں نے ان کو کاٹا، اپنوں نے ان کا، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے پروگرام کیا، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے پروگرام کتنا ہوتے ہیں؟ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی 15 رمضان کو پیدائش ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کب دنیا سے گئے ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے ان کے ثانوِ حیات کیا ہیں. دیگر کا نظر آئے گا آپ کو. یہ کیوں؟ یہ تو بڑے بیٹے ہیں حضرت علی کے، یہ تو بڑے بیٹے ہیں بی فاطمہ کے، یہ سبط پیغمبر ہیں، شبیہ النبی ہیں، تو ان کا ذکر کیوں نہیں؟ واہ 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 واہ. تو ان کا دن منانا چاہیے نا؟ نہیں، دن ذکر کرنا چاہیے، سیرت کرنی چاہیے، ان کی جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، مراتب ہیں جو بیان کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنی چاہیے. دن منانے کے آپ قائل ہیں؟ دن منانے کے ٹھیک ہے، لیکن چلو ذکر ہو جائے، کسی بہانے ہو جائے. یہ بھی آپ نے اچھی گفتگو فرمائی ہے. میں آخری سوال ہے مصعب، اور اس کے بعد ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کرا تھا آج کے پروگرام کے لیے، میں نے کچھ ایسی شخصیات دیکھی کہ میرا روح کانپ گئی کہ ان کا میں کہاں اسٹینڈ کہاں دیکھوں. کہ امام حسن سے دشمنی، یعنی جو جنت کا بھی سردار ہے، اور پھر امام حضور سید والا کا بھی جگر کا ٹکڑا ہے، جناب سیدہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. اب یہ مروان بن حکم مجھے تاریخ میں ایک شخصیت ملی ہے، اس طرح کے اور دیگر لوگ بھی ہیں. یہ کیا یہ اصحاب کے ظاہر زاویے میں آتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے جملے جو میں ابھی نقل بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں، صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا. اہل بیت اطہار سے جو دشمنی ہے یہ تو کفر کی دلیل ہے، لہٰذا کوئی صحابی ہو اور اہل بیت کا دشمن ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر دشمنی کرے وہ صحابی رہ ہی نہیں سکتا، یہ پکی بات ہے. صحابی ہوتا ہی وہ جو حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور یہ جو مروان جیسے لوگوں کو جب صحابہ کی لسٹ میں بعض جو علاج وہ لے کر آتے ہیں، تو یہیں سے پھر جو ہے نا وہ معاملہ یا وہ بیلنس جو ہے نا وہ بگڑتا ہے. مروان اگرچہ امام بخاری کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، لیکن اس کے اوپر محدثین کا اور اسماء الرجال کے بالخصوص جو مورخین ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کا اتفاق ہے یہ کہ ناسبی تھا. یہ یعنی اہل بیت اطہار کا یہ دشمن تھا. اسی وجہ سے حافظ جو اسماعیلی ہے اس نے تو شدید نقد کی ہے حضرت امام بخاری پر، اور حیرانگی کا اظہار کی ہے کہ ایسے بدبخت سے امام بخاری کیسے روایت لے سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ ریزن لکھی کہ یہ وجہ ہے کہ امام مسلم جیسا وہ بھی امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، بڑے شیخ ہیں وہ بھی حدیث کے اندر، تو انہوں نے اس سے روایت نہیں لی ہے کیونکہ اس کی دشمنی اہل بیت اطہار سے ظاہر و باہر ہے. اور صحیح اسناد کے ساتھ روایت موجود ہیں کہ یہ ممبر پر بیٹھ کر یہ آل محمد پر لعنت بھیجتا تھا. بلکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو تو یہ آپ جمعے کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ ممبر پہ بیٹھ کے جناب تبرہ کرتا، اور حتیٰ کہ پھر یہاں تک نوبت آئی کہ یہ اس لیے یہ کرتا تھا کہ تاکہ ان کو برانگیختہ کیا جائے، اور یہ لوگ جس وقت آگے سے ریئیکشن دیں تو جس طرح اس نے کئی دیگر صحابہ کو
شہید کیا کہ بھئی یہ بغاوت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے لہٰذا میں نے ان کا سر کچل دیا. تو اس کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ لوگ آگے سے سر اٹھائیں اور جھگڑا کریں, تو میں جناب ریاست کا طاقت استعمال کر کے میں کہوں جی یہ دیکھیں انہوں نے آگے سے وہ کیے, لہٰذا یہ صبر کرتے رہے. اور پھر یہ اس کے خطبے کے دوران یہ تشریف نہیں لے جاتے تھے, اور اسی پاداش میں اس بدبخت نے جو عید کا جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے شروع کر دیا. اور اس کی ریزن جناب محدثین کرام نے لکھی ہے, اور اس پہلے عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا. تو ظاہر سنت تو یہی بات ہے, آج بھی بعد ہی ہوتا ہے. لیکن اس نے یہ بدعت سیئہ شروع کی کہ اس نے پہلے, کیونکہ اس نے تبرے کرنے ہوتے تھے اور اہل بیت کے خلاف کرتا تھا, تو ظاہر ہے جب یہ نماز لوگ پڑھ چکے تھے, یہ تبرہ شبرہ کرتا, تو یہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے کہ یار اس نے اہل بیت کے خلاف یہ تبرے کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو محدثین ہیں, مورخین ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ جناب ان لوگوں نے تو ممبروں کے اوپر اہل بیت پر تبرہ کو اپنا طریقہ بنایا ہوا تھا, اور اس میں کوئی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انکار کرے. بعض لوگ جناب وہ ان کے وکیل بیدام بنے ہوئے ہیں, تو ہم ان کو ان کی وکالت مبارک ہو. ہم تو جی سچی بات یہ ہے کہ زندگی کے جتنے سال گزرنے تھے گزر گیا, پتہ نہیں کتنی زندگی ہے. ہم تو خدا کی قسم اس طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے جدھر رسول اللہ کی اہل بیت کے گستاخ اور دشمن کھڑے ہوں. ہم تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت بھی وہ دے جس جنت میں تیرے محبوب کی آل کی خوشبو ہے. بھائی بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا, آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خطبہ پہلے دیتے ہیں اور نماز بعد میں پڑھتے ہیں. نہیں, آج تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو مجھے بتا دیجیے. آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, آج تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, جمعے کی نماز میں کہتے ہیں کہ ایسی ترتیب تھی یا جمعے کی ترتیب ایسی؟ نہیں, جمعہ تو وہی ہے نا, لیکن یہ عید کا خطبہ اس نے کیا, اور اس کی وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ یہ وجہ, بالخصوص ہمارے جو فقہ حنفی کی کتب ہیں اس میں تو تقریباً تسلسل سے ساروں نے اس چیز کو لکھا ہے. اور میں آپ کے چلیں پروگرام میں ایڈورٹائزمنٹ بھی کر دوں, یہ اس ٹاپک پر میرا جو یوٹیوب چینل ہے مفتی حنیف قریشی, اس پر آپ لکھ لیں, یعنی سرچ کر لیں مروان کون تھا بائے مفتی محمد حنیف قریشی. تو یہ تقریباً 1 گھنٹے کی وہ میری ویڈیو ہے, اس میں نے سارا کچا چھٹا اس کا کھولا ہے. اور میں سننے والوں سے کہوں گا کہ وہ مروان کی شخصیت جنہوں نے سننی ہے سن لیں. مفتی صاحب جو ہے اپنی مشہوری بھی کر رہے ہیں. مروان بن حکم اموی یہ ایک ایسا شخصیت ہے جس کو ملعون قرار دیا ہے. مفتی صاحب کی گفتگو بھی آپ کے سامنے آ گئی. رفیق سلفی صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد سورفی صاحب یہاں پر ہوں گے. آخری سوال ہے, یہ جو آپ کی شہادت کا واقعہ ہے اس کے اسباب کیا تھے, کون لوگ تھے, کیا واقعہ ہے, ذرا بیان. شہادت کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا, اور آپ کو جب زہر دیا گیا تو آپ کافی عرصہ علیل رہے, تقریباً 50 دن تک آپ شدید بیمار رہے. اور آپ نے بتایا تھا حضرت اپنے چھوٹے بھائی شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے 1 دفعہ نہیں, مجھے 2-3 دفعہ زہر دیا گیا. پھر امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے, کہا یہ نام میں نہیں بتاتا, قیامت کا دن ہوگا میں پکڑوں گا اور اللہ بھی اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. تو امام صاحب اسی زہر کی کیفیت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اچھا, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میری محدود معلومات کے مطابق اب تک آپ میرے نزدیک پہلے اہل حدیث عالم دین جو امام حسن کہہ رہے ہیں ببانگ دول, اس میں آپ کو کوئی کھچک محسوس نہیں ہو رہی, تذبذب محسوس نہیں ہو رہا. ورنہ پتہ نہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے سارے ساتھی امام کہتے ہیں. اگر وہ ہمارے ایک ساتھی نہیں کہتے, ان کی زبان پہ سیدنا چڑھا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سیدنا بھی اچھا ہے, امیر حسن, امام حسن, نہیں سیدنا مولا حسن, جن کا آپ اشارہ کر رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں, تو سیدنا فرماتے ہیں, پیارے دوست ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ رمضان میں ہمیں بھول جاتے ہیں, انہیں ساتھ رکھتے ہیں, تو کوئی بھی میرے دوست ہی ہے, بس ان سے بھی میں شکوہ کرتا ہوں, اور آپ سے شکر کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا. بلکہ ہم مولا حسن بھی کہہ سکتے ہیں نا. جی جی بالکل. اور میں نے کل جو ہے نا وہ غالباً کسی جگہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہم لوگ کر رہے تھے, تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ, آپ سے یہی سوال ہوا کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں کہ ان کو ہم امام کیوں کہتے ہیں. تو آپ نے ان میں فرمایا کہ جی امام کا ایک تو مطلب ہوتا ہے حاکم. اگر حاکم کے حوالے سے کہیں تو امام حسن اس حوالے سے بھی امام ہیں کہ بھئی وہ حاکم رہے ہیں, حکومت 6 مہینے انہوں نے خلافت راشدہ علی منہاج السنہ کے گزارے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث حضور نے فرمایا کہ الخلافۃ من بعدی 30 سنہ, میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال تک ہوگی. تو وہ 30 سال بالاتفاق آخری خلیفہ ہیں وہ. جی, آخری راشد خلیفہ, خلیفہ راشد آخری وہ ہیں. امام حسن مجتبیٰ کے 30 سال یہ جو ہے نا وہ 6 مہینے پر پورے ہو جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے
کہا کہ سوال ہوئی کہ بھئی ان کو امام، تو آپ نے فرمایا بھئی اگر امام اس معنی میں کہیں تو امام حسن امام ہے، اور باقی ظاہر ہے اس طرح کی حکومت اہل بیت کی جو ائمہ ہیں ان میں سے کسی کو نہیں ملی، اور امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ حاکم ہوں گے، اس وقت ان کی حکومت ہوگی۔ تو دوسرا آپ نے فرمایا اگر امام کا معنی عام طور پر لیا جاتا ہے مقتدا فی الدین، دین میں جن سے رہنمائی لی جائے، دین میں جن کے پیچھے چلا جائے، تو آپ نے فرمایا اس معنی میں یہ بالاتفاق بلا شک و شبہ امام ہے، کیونکہ بڑا زبردست جملہ فرمایا، کیونکہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام اگر امام ہے، امام سیوطی، امام رازی، امام غزالی، امام بخاری، امام مسلم، تو پھر یہ امام کیوں نہیں ہے؟ بہت خوبصورت سعودی صاحب، اب آپ کے حوالے اتنی محبت والی گفتگو ہو گئی۔ پیش کروں گا۔ لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا۔ حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک، حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک، بڑا ہی پاک ہے، بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا۔ یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے، یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے، کہ دین حق پہ ہے، کہ دین حق پہ ہے پہلا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، بڑا ہی پاک ہے، بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں